الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ۔ معاشرے میں زندگی کیسی گزاری جائے، کس طرح ایک معاشرہ اچھا بنے، اچھی طرح اس کی تشکیل ہو، میل محبت سے لوگ رہیں، اس کے لیے جو چیزیں سکھائی گئی ہیں اور جن چیزوں کے کرنے کا اور بعض چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سلسلہ وار کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک دوسرے پر الزام لگانا، طعن و تشنیع کرنا، نقل اتارنا، بدزنی قائم کرنا، اور بدزنی کی پھر بہت سی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ بات پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچی تھی کہ غیبت نہ کی جائے۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ایک لفظ آتا ہے، ایک ہے بہتان اور ایک ہے چغلی، یہ تین الفاظ آتے ہیں جن کی تشریح ابھی آگے آئے گی۔ غیبت میں کسی کی کمی اور اس کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، جس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو لیکن وہ بے عزتی محسوس کرے، اس کا نام غیبت ہے۔ یہ بات ہم نے کہی کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو بھی آگے ہم انشاءاللہ بھی واضح کریں گے۔ تو کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا عام حالات میں درست نہیں ہے، مگر بعض شکلیں ایسی ہیں کہ وہاں آدمی بیان کر سکتا ہے۔ جیسے قاضی کے سامنے جب کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، کوئی حقیقت، کوئی معاملہ ہو، تو وہاں گواہوں کو صحیح رپورٹ دینا ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی گواہ کی تحقیق کرانا ہو کہ پتہ نہیں وہ صحیح گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، قاضی کو اس میں شک ہے، تو وہ اس مسئلے کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں سے وہ تحقیق کراتا ہے، جاسوسی کراتا ہے۔ عام حالات میں انفرادی جاسوسی کسی آدمی کی ٹوہ لینا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے اور قاضی ان گواہوں سے مطمئن نہیں ہے، یا مدعا علیہ نے ان گواہوں کے خلاف کوئی کلیم کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی کہ ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر قاضی ان کی تحقیق کراتا ہے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹے ہیں، یا معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو ایسی شکل میں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ صحیح رپورٹنگ کریں آ کر کے، جن کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آدھ چیزیں اور ہیں۔ کسی سے کوئی مشورہ مانگے، کسی کو کوئی مشورہ دے، تو پھر صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ شادی کے تعلق سے ہو، آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی مالی اعتبار سے وہ کیسا ہے، معاملات کے اعتبار سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اچھا آدمی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارا تجربہ تو بڑا برا رہا، اگر تم نے رقم دے دی تو رقم کا واپس ملنا مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات بیان کی جا سکتی۔ ایک دو اور ہم مثالیں بیان کریں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی رائے لینے پر یا مشورہ دینے پر صحیح صورتحال کا بیان کر دینا، اس کی شریعت نے خود اجازت دی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خود یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک مشہور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت قیس۔ ان کا کسی صاحب سے نکاح ہوا اور رشتہ آگے نہیں چل سکا، طلاق ہو گئی، عدت گزری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں کوئی پیغام دے تو ایک بار مشورہ کر لینا،
کوئی نکاح کا پیغام دے تو مشورہ کر لینا۔ چنانچہ ان کو 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا، ایک ابو جہم صحابی تھے انہوں نے، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ تو انہوں نے حضور سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول 2 لوگوں نے ہمیں نکاح کا پیغام دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رہے ابو جہم تو ان کا مزاج سخت ہے، ان کے مزاج میں سختی ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کبھی وہ عورتوں کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، لہذا تمہاری ان کے ساتھ پٹ نہیں پائے گی، وہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ اور رہے ابو معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت وہ مالی اعتبار سے وہ پوزیشن نہیں تھی جو بعد میں ہوئی، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور تمہارے اخراجات ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا جیب خرچ تمہارے اخراجات وہ پورے نہ کریں، اس لیے یہ دونوں رشتے تمہارے لیے مناسب نہیں، اور تم ایسا کرو کہ اسامہ بن زید سے تم شادی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے وہ رشتہ منظور کر لیا، اور پھر حدیث میں خود آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رشتہ قابل رشک رہا مدینے کے اندر، لوگ مثال اور نمونے کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اگر کسی کو میاں بیوی میں محبت دیکھنا ہو، تعلق دیکھنا ہو، پٹنا جس کو کہتے ہیں وہ دیکھنا ہو، تو فاطمہ بنت قیس اور اسامہ بن زید کے رشتے کو دیکھ لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہم کی بھی ہلکی پھلکی صورتحال بیان کی کہ وہ ان کے اندر یہ عیب ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ بھائی وہ مالی اعتبار سے قلاش ہیں، فقیر ہیں، بھی غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف ہو، لیکن اب یہاں مجبوری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے بہت خندہ پیشانی سے بات کی، اس سے ملاقات کی، اس کی آؤ بھگت کی، اس کے ساتھ جو ایک اسلامی اعتبار سے نمونہ ہوتا ہے وہ پیش کیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کا بدترین انسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب وہ آیا تھا تو آپ نے بڑے اچھے خندہ پیشانی سے آؤ بھگت کی، اس سے میٹھے انداز میں باتیں کرتے رہے، اور جب وہ چلا گیا تو آپ ایسی بارے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ اس کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ بولنا چھوڑ دیں، اس سے بات کرنا۔ 2 سبق آپ نے دیے کہ میں نے جو یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا یہ اس لیے کہ وہ انسان معاشرے میں اچھا نہیں ہے کہ اس کے بدمزاجی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں، اس کے پاس جانے میں ڈریں کہ ہمیں اس کی زبان بڑی گندی، یار کیا اس کے منہ لگیں گے، پتہ نہیں کیا کہہ دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا انسان بدترین ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بات کرنے میں ہچکچائیں، کوئی اس کا سامنا کرنے میں ڈریں، اتنا فحش گو، اتنا بدگو ہو وہ، ایسا اس کا مزاج ہو۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو، اس لیے میں نے خندہ پیشانی سے بات کی، لیکن چونکہ اس کے عقیدے صحیح نہیں تھے، وہ بندہ صحیح نہیں تھا، یا کہ وہ یہودی تھا، تو ڈر یہ محسوس ہوا کہ میرے اس اچھے انداز میں بات کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والے غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ جب حضور نے اس بندے سے اتنے اچھے انداز میں بات کی ہے تو یہ بندہ بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی اس عقیدے سے یا اس کے اس چیز سے بھی تمہیں آگاہ کروں کہ اس کے چکر میں نہ پڑ جانا، کبھی اس کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس بندے کے عقائد، اخلاق، معاملات اچھے نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس خندہ پیشانی کی وجہ سے تمہیں غلط فہمی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بھی ان کے سامنے بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، ان کو سزا ملی۔ کسی صاحب نے بڑی ٹانٹنگ کس دی کہ صاحب دیکھیے اللہ نے موقع دیا تھا، حضور نے موقع دیا تھا کہ ایک گناہ کیا تھا اس کو چھپا لے جاتے، کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی، لیکن وہ مانے نہیں، بار بار اپنے آپ کو حضور کے سامنے آتے، پیش کرتے کہ اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ ان سے زنا کا صدور ہو گیا تھا۔ حضور نے پہلے انہیں دفاع کیا، انہیں اپنے پاس سے ہٹایا کہ کسی طریقے سے یہ جائیں، کیونکہ اسلامی سزاؤں کا قائم کرنا
کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ بچ جائے وہ لیکن بہرحال وہ ایمان کے پکے بار بار آتے رہے. اس کے بعد ان کو سنگسار کیا گیا. تو کسی نے کامنٹ کر دیا کہ دیکھیے یہ چاہتے تو اپنے آپ کو بچا لے جاتے, لیکن ان کے نفس نے, ان کے دل نے مانا آمادہ کیا اس بات پر کہ یہ موت دیکھو کتنی بری موت مرے. حضور علیہ السلام نے سن لیا, آپ چلتے رہے. کچھ دور کے بعد وہ بھی صاحب ساتھ میں تھے, ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا گڑھے میں. آپ نے فرمایا ان شخص سے کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو کھاؤ. تعجب میں کہ اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا, ایک تو گدھا وہ بھی مرا ہوا وہ بھی سڑا ہوا. تو فرمایا کہ وہ جو تم نے ماعز کے بارے میں جو جملے کہے ہیں, جو تم نے کامنٹ کیا, وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں. جب تم اس لاش کو کھانا گوارا نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے تعلق سے وہ تم برائی بیان کیوں کر رہے ہو؟ تو برائی بیان کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں, اللہ کہ کچھ شکلیں ایسی ہیں جن میں آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں, اور وہ بھی حدیث ہی کے ضمن میں ہے کہ ان ارب الربا الاستطالۃ عرض المسلم بغیر حق, کہ دنیا میں بہت سے سود بیاج, سب سے بدترین سود وہ ہے کہ کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے پیٹھ پیچھے ناحق. آپ نے ناحق فرمایا, اور حق کیا جو ابھی پیچھے ہم نے بیان کیا کہ قاضی کے سامنے ہو, مشورے کے لیے ہو, کسی کی غلط فہمی سے بچانے کے لیے ہو, کسی کے اس شر سے بچانے کے لیے ہو, وہ شکلیں تو جائز ہیں. لیکن ناحق سب سے بدترین ربا خود ایک بدترین گناہ ہے. بعض روایتوں میں تو ماں سے زنا کے برابر گیا کہ اس سے بدترین ہے. تو ربا خود بدترین ہے, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین ربا کیا ہے, کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی آپ بے عزتی کریں, اس کی آپ برائی بیان کریں. تو اس سے جو چیز مستثنا ہے وہ یہ کہ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی واقعہ گزرا, ان کے والد تھے حضرت ابو سفیان, وہ مزاجن ان کے اندر بخل تھا. حضرت ہندہ ان کی اہلیہ تھی, وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئیں اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول, ابو سفیان جو میرے شوہر ہیں وہ بڑے بخیل ہیں, پورا خرچ نہیں دیتے. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ان کی پاکٹ سے, ان کے پرس سے اتنا پیسہ لے سکتی ہو ان کو بغیر بتائے جس سے تمہارے بچوں کا خرچ چل جائے. اس سے بھی دو باتیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی پاکٹ سے چپکے سے اتنے پیسے نکال لے جس سے اس کی فیملی, اس کے گھر خرچ چل سکے, تو اس کے لیے اجازت ہے, کیونکہ وہ نفقہ شوہر کے ذمے ہے اور اس کو اللہ نے نوازا بھی ہے, لیکن وہ دینے میں اتنا کم دیتا ہے کہ گھر خرچ نہیں چلتا. تو اس لیے اگر چپکے سے بھی نکال لے تو اسے چوری نہیں کہا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ حضرت ہندہ نے اپنے شوہر کی ایک برائی بھی بیان کری کہ وہ بخیل ہے, اور ظاہر بات ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کہنا کہ بخیل ہوگی, لیکن ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ہندہ نے یہ بات کہی. تو اب خلاصے کے طور پر جو باتیں نکلی وہ یہ کہ کسی ظالم کے خلاف اس کی برائی بیان کرنا, ایسے شخص سے جو ظلم سے نجات دے دے, بلا وجہ نہیں ہے, ایسے شخص سے کہ جو اس کی زیادتیوں سے, ظلم سے نجات دے دے, اگر آپ اس کی برائی بیان کریں, اس کا وائب بیان کریں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے اصلاح نیت کے اعتبار سے, کسی کو سمجھانے کے اعتبار سے, کسی سے کہلوا دیا جائے, نصیحت کر دی جائے, نیت میں اصلاح, اس کی بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے سوال پوچھنے کے لیے استفتاء, آپ نے فتویٰ پوچھا کسی سے, تو ظاہر ہے کہ جب تک پوری صورتحال نہیں بیان کریں گے کہ ہمارا پراپرٹی کا جھگڑا ہے اور بھائی نے یہ بےمانی کر رکھی ہے, بھائی نے دبا رکھا ہے, تو واضح کیسے ہوگا مسئلہ, تو اس میں بھی بیان کرنے کی اجازت ہے. کسی کے شر سے بچانے کے لیے بھی آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ صاحب فلانے آدمی کے اندر یہ شر ہے اور فلانے کے اندر یہ کمی ہے. اور اسی شر میں وہ چیز بھی آتی ہے جو پرانے احوال میں راویوں کے احوال بیان کیے جاتے تھے, جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے. باقاعدہ ایک فن علم رجال پیدا ہوا جس میں لوگوں کی تحقیق کی جاتی تھی کہ یہ بندہ جو روایت بیان کر رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی بایوگرافی کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. لوگ تحقیق کرتے تھے اور پھر اس میں بیان کر دیتے تھے کہ فلان کذاب, فلاں آدمی بڑا جھوٹا ہے, فلان متہم, اس کے اندر تو اتہام ہے, اس کے اندر تو یہ ہے, اس کے اندر تو یہ. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو, شریعت کو, حدیثوں کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے صحیح رپورٹنگ کی جاتی تھی تاکہ
لوگ غلط حدیثوں کو آگے بیان نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا آدمی ہو جو فسق و فجور پھیلائے، فرق باطلہ کا ہو یا فرق ضالہ کا ہو، ایسا بندہ جو امت کے اندر انتشار پیدا کرے، غلط عقائد پیدا کرے، غلط نظریات پیدا کرے، آپ اس کا نام لے کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ فرق باطلہ سمرا جیسے قادیانی ہیں، شکیلی ہیں، پرویزی ہیں۔ فرق ضالہ میں آپ نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت سے ایسے گمراہ فرقے ہیں جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ صاحب فلانے سے بچے رہنا، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے، ان کے نظریات صحیح نہیں ہے، ان کا مطالعہ صحیح نہیں، اس سے بچے رہنا۔ یہاں پر بھی اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آخری ایک درجہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی برے نام سے اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ جب تک آپ اس کا نام نہ لیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تشریح، جیسے پچھلے ہفتے آیا تھا کہ اعمى، اندھا، احدب، اعور، کبڑا، اسی طرح کانا، یا اور بہت سے نام کسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جب تک آپ وہ نام نہیں لیں گے آدمی پوچھتا رہے گا بھائی کون بھائی، ارے کون زید بھائی، کون عمر بھائی، کون فلانے، کون فلانے، تو محلے میں تو بہت سارے ہیں، شہر میں تو بہت سے ہیں، تو اب آدمی اس کے لیے کہہ دیتا ہے کہ فلانے۔ زیادہ تشریح، زیادہ مثالوں سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شہری میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کا وہ نام ہو اور بعد میں کہے کہ صاحب بیان میں ہماری مثال دے دی گئی۔ لیکن آپ اگر ذہن دوڑائیں تو آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جب تک آپ ان کے نام کے آگے وہ نام نہ لگائیں، وہ اضافہ نہ کریں، تو لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ شکلیں ہیں جس میں آپ پیٹھ پیچھے اس کو غیبت کہیں نہ کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کسی آدمی کی صورتحال کو، اس کی برائی کو بیان کر سکتے۔ تو تین لفظ ہمارے سامنے ہیں، ایک بہتان، ایک غیبت اور ایک چغلی۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کو پیٹھ پیچھے آپ بیان کریں، وہ واقعتاً وہ عیب اس کے اندر ہو۔ بہتان کہتے ہیں کسی کی آپ برائی بیان کریں، بدگوئی کریں، اور وہ بہتان، وہ عیب اس کے اندر نہ ہو، آپ الزام لگا رہے ہوں۔ اور چغلی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی برائی اس انداز میں کرے کہ مقصد اور نیت وہاں پر لڑانا ہوتا ہے۔ چغل خور اسی لیے کہتے ہیں۔ چغل خور اور غیبت میں یہی فرق ہے کہ غیبت ایک سمپل اس میں نیت ہوتی ہے، اس میں کوئی لڑانے جھگڑے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن چغلی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مزاجوں کے اندر لڑانا ہوتا ہے، کہ ادھر سے ادھر لگائی بجھائی جس کو کہتے ہیں، جس سے دو لوگ لڑ جاتے ہیں۔ ایک دائرہ یہ رہا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر ہم سے غیبت ہو گئی ہے تو کیا کریں، چغلی ہو گئی ہے تو کیا کریں، بہتان ہو گیا ہو تو کیا کریں۔ ہم نے کسی کے خلاف اگر برائی بیان کی تو اس سے اب ایک چیز ہو گئی، اب اس کا تدارک کیسے کریں، اس کی تلافی کیسے کریں۔ ہم سے یہ چیز ہو گئی، اب اس کی کیسے تلافی کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں کہ جہاں پر تلافی کی شکلیں نہ ہوں۔ کفر اور شرک تک سے تلافی کی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کافر ہو، مشرک ہو، توبہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مسلمان ہو، مرتد ہو جائے، پھر اسے ارتداد کے بعد اسے ہوش آئے کہ یار میں نے غلط کیا، پھر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اتنا بڑا جرم اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے چانس موجود ہے کہ آدمی نے جو کچھ بھی کیا ہو غلط، کسی کے ساتھ ہو کچھ، تو اس کی کم سے کم تلافی کی شکل ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان غلطی ہونے کے بعد وہ سوچتا رہے کہ یار اب اس کی تلافی کیسے کریں، اس کو دور کیسے کریں، اور اس کا تدارک کیسے کریں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں۔ شریعت کی طرف سے راستہ بند کر دیا جائے کہ نہیں، اب تو مہر لگ گئی، اب جو غلطی ہو گئی اب اس سے باہر آنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو شریعت نے وہ شکلیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر ہم سے اس طرح کی چغلی، غیبت، بہتان یہ سرزد ہو گیا کسی کے خلاف، تو اب ہم کس طرح اس کی تلافی کریں، کس طرح اس کا تدارک کریں۔ پھر یہ کہ اگر زندہ ہو تو کس طرح کریں، مر چکا ہو تو کس طرح کریں، اگر اس کو معلوم ہو تو کس طرح کریں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو کس طرح کریں، اگر وہ دبنگ ہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دے تو کس طرح کریں، کمزور ہے تو کس طرح کریں۔ یہ کچھ ایسی شکلیں نکلیں گی جس سے ہم اپنے کیے ہوئے جرم کا دنیا کے اندر اس کی تلافی، اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔